السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، اس کے ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے بھی۔ ترین صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ نظامی صاحب، بالآخر آئی ایم ایف کی بلی تھیلے سے باہر، لیکن اس کے اثرات معیشت دان یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت گہرے ہوں گے پاکستان کے عوام پر۔ آپ کی نظر میں کیا امپیکٹ ہوگا اور سنبھالا کس حد تک ہوگا پاکستان کی معیشت کو اس پیکج کا؟ یقیناً یہ خان صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ اب اصل جو مشکل کام ہے وہ اب شروع ہونے والا ہے کہ آپ امپلیمنٹ کس طرح کریں گے پیکج کو، اور امپلیمنٹ کے جو محرکات یا جو نتیجے نکلیں گے، اس کو جو فال آؤٹ ہے اس سے کس طرح ڈیل کریں گے۔ تو میرا کہ یہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے زیادہ کوالیفائڈ شوکت ترین صاحب ہیں۔ شوکت صاحب، آپ بتائیے کہ آپ اس وقت پاکستان کی معیشت کو جو چیلنجز ہیں، بلکہ اب یہ کہوں گا کہ پاکستان کو چیلنجز ہیں، وہ آئی ایم ایف کے پیکج کی روشنی میں کس طرح ان سے نپٹا جا سکے گا؟ دیکھیں جی، پاکستان کی اکانومی کو چیلنجز تو کافی ہیں۔ آپ کے جو ریونیو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ آپ نے ایک اکنامک ویلفیئر اسٹیٹ اگر بنانی ہے اور لوگوں کو امپلائمنٹ دینی ہے، لوگوں کی اکنامک جو حالات ہیں اس کو ٹھیک کرنے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کو معیشت کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، اور ترقی دینے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ 6% پلس ہونی چاہیے، 6 سے 8%، اور وہ ایک مطلب کافی سالوں کے لیے ہونی چاہیے۔ جتنے بھی آپ نے ملک دیکھے ہیں جنہوں نے پچھلے 40 سال میں ریپڈ اکنامک گروتھ کی ہے، ٹرانسفارمیشن کی ہے اپنے لوگوں کی اکنامک ٹرانسفارمیشن، تو وہ انہوں نے اپنی اکنامک گروتھ کوئی 20-30 سال جو ہے وہ 6% سے زیادہ پہ رکھی ہے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ اس گروتھ ریٹ کو رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے سیونگ ریٹ بڑھانا پڑے گا، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو اپنی حکومت کے کم از کم ریونیو کو بڑھانا پڑے گا، جو کہ اس لگ بھگ 11-11.5% ہے، ان کو تقریباً 20% پہ لے کے جانا پڑے گا۔ پھر ہمارا جو خسارہ ہے، جس کو آپ فسکل ڈیفیسٹ ہے، اس کو کم کرنا ہوگا، اور اس کو کم کرنے میں ریونیو بھی ایک رول پلے کرتا ہے۔ لیکن باقی دوسری سائڈ پہ جو آپ کی کاسٹ ریشنلائزیشن ہے، جس میں کہ سب سے بڑی جو آپ کی کاسٹ ہے وہ یہ جو آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، کوئی 750 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیتی ہیں آپ کو ہر سال میں، تو یہ بھی اس کو بھی ریشنلائز کرنا پڑے گا۔ پھر دوسری طرف سے ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے، جس میں ڈالر تو آپ چھاپ نہیں سکتے، تو آپ کا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے سال $18 بلین تھا، وہ آپ نہیں سسٹین کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی پوری انڈسٹری کو ری ویمپ کرنا ہے، جس میں ایکسپورٹ انڈسٹری بھی ہے اور آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری بھی ہے، اور اس کو کمپیٹیٹو کرنا ہے، بیکاز آپ کا ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی، امپورٹ جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ رہی ہیں، کیونکہ آپ کی جو آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری ہے وہ باہر جو امپورٹس کو ہیں اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو 18 بلین جو ہے یہ بالکل سسٹینیبل نہیں ہے، بیکاز آپ کے پاس ڈالر کہاں سے آئیں گے۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سی اکنامک چیلنجز ہیں، اور اکنامک چیلنجز کے بیچ میں اکنامک چیلنجز تو ہمیں پتہ ہے، دیکھیں مثلا آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے وہ تو یہ معاملات فکس نہیں کر سکتا، یہ تو اس کے لیے تو ایک پولیٹیکل ویل ہونی چاہیے۔ آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں شرح نمو 6% پلس ہونی چاہیے، جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے کہہ رہا ہے کہ 3.2% سے زیادہ نہیں ہوگی اور وہاں سال میں، اور آئندہ بھی کی پروجیکشن تو 3 سے بھی کم بتائی جا رہی ہے، وچ از ایون جو ہماری آبادی کی شرح اس سے بہت کو زیادہ نہیں ہوگی، برابر ہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں یہ آئی ایم ایف پیکج کے بعد تو غربت اور بے روزگاری میں اور مہنگائی میں اضافہ ہی ہوگا۔ دیکھیں میں نے شروعات اس لیے کی تھی یہ کہنے کے لیے کہ ایک آپ کو لینڈسکیپ دے دیں کہ یہ ہماری پرابلمز ہیں، اور یہ پرابلم جو ہیں یہ 1-2 سال میں 9 مہینے میں نہیں ہوئی، یہ پچھلے کئی ڈیکیڈز میں یہ بلڈ اپ ہوئی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بالکل اس میں پولیٹیکل ول چاہیے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو وہ
پولیٹیکل ول تو چاہیے، لیکن اس وقت کیا اکنامک یہ جو آئی ایم ایف پیکج ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ اس وقت اگر ہمارے پاس ڈالرز ہوتے، ہمارے ریزرو 40-50 بلین ڈالر کے ہوتے تو ہمیں شاید آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ پچھلی حکومت نے یہ جب روپے کو بہت اپنی مطلب ایک ضد سے ایک جگہ پہ رکھا، اس کی وجہ سے ہماری جو ایکسپورٹ ایکچولی نیچے گئیں اور امپورٹ سے بہت بڑھ گئیں. تو وہ ڈالر جو کم ہو گئے تو ہمارے ریزرو جو ہیں وہ آلموسٹ کوئی 1-1.5 مہینے کی امپورٹس کے لیے رہ گئے ہیں، جو کہ بہت ہی تھوڑے ہیں. تو وہ جو یہ پیکج جو لانا چاہیے تھا اس کو سٹیبل کرنے کے لیے، کرنسی کو سٹیبل کرنے کے لیے، سینٹیمنٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے، اور انٹرنیشنل مارکیٹس کو اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز کو سگنل دینے کے لیے کہ ہم سیریس ہیں اپنے پرابلمس ٹھیک کریں گے، یہ آ جانا چاہیے تھا اکتوبر نومبر پچھلے سال. انہوں نے دیر کر دی اس پہ. لیکن ہمیں یہ تو اس وقت بھی ہمیں پتا تھا نظامی صاحب کہ یہ اس دفعہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارا جھانسا نہیں ہمیں ان کو دینے دے گا، کیونکہ ہمارا یہ 22واں آئی ایم ایف پیکج ہے. ہر دفعہ ہم وعدے کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں، ہم اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے، کہ ہم ریونیو بڑھائیں گے اپنا، ہم اپنا یہ جو کمپیٹیٹو کریں گے اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو، ہم ان کمپنیز جو لاس کریں ان کا لاسز کم کریں گے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. جی شوکت صاحب، یہ تو ہوئی نا بات، لیکن یہ میکرو اکنامکس اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن اگر آپ عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر گیس کے بلوں میں 147% اضافہ ہو گیا ریٹس میں، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ 3-4 دفعہ بڑھ کے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ویسے کہتے ہیں کہ سبسڈیز جو ہیں وہ 2 سال کے اندر ہٹائی جائیں گی، جو رعایتیں وہ بھی ہٹائی جائیں گی. تو یہ بتائیں کہ یہ اس کا جو سوشل فال آؤٹ ہے اس سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بیسکلی تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی کنڈیشنالٹی سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ہمیں اب چاہیے کہ اپنے غریب عوام کے اوپر یہ بوجھ کم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ ہم ریونیو جو اکٹھے کریں. یہ ہر وہ شخص جو کہ ٹیکس جس نے دینا ہے وہ نہیں دے رہا، اس سے جس کے بیچ میں بہت موٹی سامیاں ہیں پاکستان کے بیچ میں، ایک گروپس بنے ہوئے ہیں، فارمرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، اسی طریقے سے باقی جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے ٹیکس لیں. اور جب ان سے ٹیکس ہم لیں گے تو وہ اس کا بوجھ جو ہے ہمیں ایڈیشنل ٹیکسیشن ہمیں نہیں لگانا پڑے گا، اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہم لگا دیتے ہیں وہ نہیں لگانے پڑیں گے. پھر یہ ہماری جس طرح آپ نے بلز کی بات کی ہے، جس طرح کے الیکٹریسٹی بلز ہیں وہ بڑھ اس لیے رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی کے لاسز زیادہ ہیں. آپ اندازہ کریں جو 1 روپیہ کی الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے اس کی وہ بلنگ ہی 91 پیسے کی، 91 پیسے کی وہ ہوتی ہے، اور اس کی بھی ریکوری جو ہے وہ 88 پیسے کی ہوتی ہے. تو آپ 18-19% کی لاسز ہیں. تو آپ نے یہ لاسز ختم کرنے ہیں نا، ایفیشنسی لا کے یہ لاسز جو ختم کریں گے تو آپ کو پھر بل زیادہ نہیں کرنے پڑے، ریٹ زیادہ نہیں کرنے پڑیں گے. تو ہمیں یہ چاہیے حکومت کو کہ ان چیزوں میں ایفیشنسی لے کے آئیں. اور اسی طرح گیس میں یہ یو ایف جی ہے، جو ہے یو ایف جی 15-16% پہ پھر رہی ہے، یہ کہیں دنیا میں نہیں ہے. اور یہاں اس ملک کے بیچ میں بھی آج سے 10-15 سال پہلے، 12 سال پہلے یہ نہیں تھا، 5-6% ہوتی تھی، اب 15 پہ چلے گی. وہ 10% جو ہے وہ اربوں روپے آ جائے. تو ہم کیوں ان چوروں کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ چوری کریں اور غریب آدمی اس کا خمیازہ بھگتیں؟ جی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے کوئی؟ جی اچھا، جی میں ذرا ترین صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں. ترین صاحب، یہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد بزنس کمیونٹی، کاروباری طبقہ اس سے پہلے مکمل جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے غیر یقینی کیفیت میں رہا. اب یہ بے یقینی ختم کرنے میں اس پیکج کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن کچھ میں جو بہت زیادہ کردار وہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جو ایف اے ٹی ایف کی رجیم ہے اس کے اوپر، اور یہ جو ہم نے فائلر نان فائلر لگایا ہوا ہے، اس کو ریشنلائز کرنا ہے. اور اس کے بیچ میں ایمنسٹی جو لا رہے ہیں اس کو ایک سوچی سمجھی طریقے سے ہم ایمنسٹی لائیں تاکہ لوگ جو ہیں اپنا دھندا شروع کریں. اس وقت کیش اکانومی تھی، ہر چیز کیش میں ہو رہی تھی، یکدم آپ نے اٹھا کے کہہ دیا کہ اب یہ کیش میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے بزنس ٹھپ ہونا تھا. تو آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف، جب تک یہ چیز آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کا سینٹیمنٹ جو ہے پازیٹیو نہیں ہوگا. شوکت صاحب، یہ جو آئی ایم ایف ہے ابھی مصر میں اس کا ایک پیکج جو ہے امپلیمنٹ ہوا ہے، اور ہمارے جو رضا باقر صاحب ہیں وہیں تشریف لا رہے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک ہے.
کہ ادھر IMF پیکج کے نتیجے میں پاورٹی جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہاں بھی یہی خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک تو اس کا جواب دیں. دوسرے یہ تاثر کیوں پھیلایا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں بہت، کہ یہ IMF کے لوگ ہی آ کے IMF سے بات کر رہے ہیں، اور یہ جو نئی اکنامک ٹیم ہے یہ IMF کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہی ہے. آپ نے بھی جب آپ بشیر خزانہ تھے تو آپ IMF کا پیکج آپ نے لائے تھے. یہ بھی بتائیں کہ آیا یہ IMF پیکج کو اسمبلی کے پاس لے جانے کی کوئی روایت موجود ہے؟ پارلیمنٹ کے پاس لے کے گئے تھے آپ کے دور میں، زرداری صاحب کے دور میں، جب آپ گئے تھے اسی IMF پیکج میں؟ نہیں، ہم لوگ پارلیمنٹ کے پاس تو نہیں لے کے گئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے اب جو ہماری پارٹی تھی اس کی پارلیمنٹری کمیٹی وغیرہ سے یہ اپروول کروا کے گئے تھے، اور بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی. تو میرے خیال میں اس قسم کی ڈیبیٹ تو ضروری ہے، اور میں نے آبویسلی اس زمانے کی جو اپوزیشن پارٹیز تھیں ان سے بھی مشورہ وغیرہ تو کیا تھا، لیکن یہ ایک پارلیمنٹ کی اپروول کی اس کی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن ایک روایت ہے، اگر ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. جو پہلی آپ کی بات ہے کہ ایجپٹ اور پاکستان میں کافی فرق ہے. ایجپٹ میں ہر قسم کی چیز پہ سبسڈی ہے، ان کی تو روٹی پہ بھی سبسڈی ہے. تو وہ سبسڈیز جب نکالی گئیں، اور وہ غریب آدمی کو سبسڈائز کرتے ہیں نا، آپ امیر آدمی کو تو نہیں کرتے، تو وہ جب نکالی گئیں تو اس وقت ان کا فسکل ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ تھا، اور ان کے جو ایشوز جو تھے وہ ہمارے سے کہیں گنا زیادہ تھے. تو وہ اس لیے ان کا پین بھی زیادہ ہوا. تو آپ اندازہ کریں نا، ان کا جو ایک دم انہوں نے ایک وقت میں انہوں نے جو ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلیو کیا وہ 50% تھا. ہم تو آلریڈی 32-33 تو کر چکے ہیں. اور میرے خیال میں یہ دونوں جو لوگ ہیں جو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں، پلس سیکٹری ہمارے جو فائنانس ہیں یونس دھاگا صاحب، اور حفیظ شیخ، اور جو گورنر ہیں، اور شبر زیدی صاحب، یہ سارے آئی تھنک نیشنلسٹ ہیں. یہ مطلب ان کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ IMF کا ایجنڈا آگے کریں گے. آئی تھنک IMF کا ایجنڈا ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم نے کڑوی گولیاں کھائی ہوتی ہیں اس وقت تک، وہ IMF یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے پیسے ہمیں لا کے دے دیں، ہم اپنے بینک میں رکھ لیں گے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یار اپنا گھر ٹھیک کریں یار، اور اس میں کچھ سخت چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. تو ہم نے اٹھا کے ان کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ IMF کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم کچھ بات گردشی قرضے کی بھی کریں گے، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے جو خسارے ہیں اس کو لے کر ادارے جو ہیں ان کی بحالی کے لیے کیا کرنا ہوگا. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ترین صاحب، بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے گھر ٹھیک کرنے کی، لیکن ہمارے جو مسائل ہیں، گردشی قرضہ ہی لے لیں، 1600 ارب روپیہ ہو گیا، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز 1100 ارب کا لاس ہو گیا. IMF کی جو ڈائریکشنز ہیں اگر ویسے بھی ان پہ عمل کر لیا جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معیشت آٹومیٹکلی بیٹر ہو جائے گی؟ بالکل. گردشی قرضے کیا ہیں جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ اپنی جو ہماری کمپنی ہیں جو لاس میکنگ کمپنی ہیں ان کو ٹھیک کر لیا جائے، تو گردشی قرضے بھی تو یہیں سے شروع ہوتے ہیں نا. آپ جو پاور سیکٹر ہے، آپ کا گیس سیکٹر ہے، یہ سارے جو لاسز ہیں، وہ جو لاسز حکومت فنڈ نہیں کرتی یا اپنے بجٹ سے فنڈ نہیں کرتی، وہ جو ہے گردشی قرضہ بن جاتا ہے. اگر فرض کریں ایک 500 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے ان اداروں میں، مطلب بجلی کی مد میں یا گیس کی مد میں، تو اور حکومت جو ہے وہ سبسڈی دیتی ہے 250 ارب، تو باقی 250 ارب جو ہے وہ تو کہیں سے آئے گا نا، وہ گردشی قرضہ بنتا جاتا ہے. یہ جا کے بورو کر لیتے ہیں، انہوں نے ایک اینٹی کریٹ کر دی ہے. تو پہلی جو بنیاد ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ادارے جو ہیں ان کو فعال کرنا ہے، ان کو پروفٹیبل بنانا ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک یہ منسٹریز کے بیچ میں بیٹھے ہوں گے. مطلب جس طرح کا الیکٹریسٹی یہ ساری یہ جو آپ کی جنریشن ہے، آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یہ ساری کی ساری جو بیٹھی ہیں منسٹری آف پاور میں، اور وہ ان کو کنٹرول کرتی ہیں. ان کو کیا پتا کہ یار کمرشل انٹرپرائز کیسے چلاتے ہیں. اور یہ اب گیس کمپنیز کا بھی یہ حالت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو اس میں جب تک یہ جی میں کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں جائے یا نہ جائے، اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے اور محاذرہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی کسی چیز پہ کنسنسس نہیں ہے.
اور حالانکہ حفیظ شیخ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ رہے تقریباً سے، کہا جا رہا ہے کہ جی امپورٹڈ ہے، اور بڑی سخت تیاری کر رہی ہے اپوزیشن بھی کہ جتنی ڈس افیکشن ہوگی اس کو وہ انکیش کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ایسی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عید کے بعد کوئی تحریک چلائی جائے گی۔ تو یہ آئی ایم ایف کے پیکج کے تناظر میں اگر دیکھیں تو حکومت کو یہ نہیں چاہیے کہ کوئی تھوڑی سی کنسنسس بلڈنگ کرے، اپوزیشن کو آن بورڈ لے اگر ملک کو آگے چلانا ہے تو؟ حکومت کو چاہیے کہ ہاتھ بڑھائے آگے اور یہ چارٹر اکانومی جو سائن کرے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، اور یہ کیونکہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ اور اس وقت اگر آپ نے پارلیمنٹری سسٹم سے لیجسلیٹو کام نہ کیا تو یہ سرمایہ پاکستان جو آپ نے بنائی ہے اس کی کئی شکیں جو ہیں، کئی چیزیں جو ہیں امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکیں گی۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا ایریا ہے جو کہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے فور کلوجر لا۔ آپ کی ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے، جو کہ اس وقت اگر آپ صحیح طریقے سے چلا دیں، وہ تقریباً 2 سے 3 ملین جابز ہر سال کریٹ کر سکتا ہے۔ وہ اس وقت نہیں چل رہا کیونکہ آپ کا فور کلوجر لا جو ہے اس میں لیجسلیشن ہونی ہے، اور وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ سینٹ اس حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اچھا شوکت صاحب، آپ کے دور میں 80th امنڈمنٹ پاس ہوئی تھی، این ایف سی ایوارڈ بھی آپ کا کارنامہ تھا جب آپ مشیر خزانہ تھے۔ اب یہ ایک بہت بڑا ایک وسپرنگ کیمپین ہے کہ جی این ایف سی ایوارڈ نے، 80th امنڈمنٹ نے وفاق کو غریب کر دیا ہے، صوبوں کو امیر کر دیا ہے، وفاق کا لاش ہو گیا ہے، تو اس کو اسکریپ کرنا چاہیے۔ یہ اسکریپ نہیں ہو سکتا تو این ایف سی ایوارڈ میں ان ساری انوملیز کو درست کرنا چاہیے۔ یہ کہاں یہ جو آرگومنٹ ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے کہ یہ وفاق جو ہے اپنے ریسورسز خود ریز نہیں کر سکتا اور صوبوں میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس کا آپ کیا حال آپ کے نزدیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جسٹیفائڈ ہے کرٹیسزم؟ دیکھیے جی، میں اس وقت وزیر خزانہ تھا اور میں نے کانسٹیٹیوشن یہ پڑھ کے دیکھا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن نے کہا تھا کہ پروونشل ڈیولوشن جو ہے وہ 10 سال میں ہو جانی چاہیے۔ 83 میں یہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اب 83 کے بعد ہم 2009 میں بیٹھ کے یہ نیگوشیٹ جب کر رہے تھے تو آپ اندازہ کریں 26 سال کے بعد بھی ڈیولوشن نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عوام جو ہیں وہ صوبوں میں بستے ہیں، وہ وفاق میں نہیں بستے، وہ اسلام آباد میں نہیں رہتے۔ یہ 20 کروڑ لوگ 20 کروڑ لوگ رہتے ہیں پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور فرنٹیئر میں، مطلب کے پی کے میں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے ان کا مفاد، ان کے مفاد میں کئی چیزیں جو ہیں ان کے پاس جانی چاہیے تھی، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، یہ سارا کچھ ان کے پاس جانا ہے۔ جب ان کے پاس یہ جائیں گی تو ان کو پھر پیسے بھی تو ملنے چاہیے تھے نا۔ تو ہم نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ اس کا دیکھیں کیک جتنا ہے اس میں سے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، ہمیں کیک کو بڑا کرنا پڑے گا۔ تو این ایف سی ایوارڈ کے بیچ میں 2-3 شرائط تھی، اور یہ تھی کہ ایک پہلی تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 8.5-9% تھی، تو ہم نے کہا اگلے 5 سال میں 14 ہوگی اور اس سے اگلے 5 سال کے بعد یہ 19% ہوگی۔ کیک کو بڑا کریں گے آپ تو وفاق بھی خوش ہوگا اور خوش رہے گا اور صوبے بھی خوش رہیں گے۔ ہم نے وہ نہیں کیا، ہم ابھی بھی اس 8.5-9% سے 11-11.5 پہ پھر رہے ہیں۔ تو کہاں سے پھر وہ ایک جو کپڑا ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ اور یہ میرا اس وقت یہ فلسفی تھی، اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ ہم نے صحیح قدم کیا ہے۔ ہم نے جو اس کے لوازمات تھے وہ پورے نہیں کیے تو اس میں ہم یہ بلیم نہ کریں گے این ایف سی 7th این ایف سی ایوارڈ جو ہے۔ شوکت صاحب، یہ تو رول بیک کرنا بہت مشکل ہوگا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو اگر پیس و پائے بڑا ہوگا تو شیئر کریں، لیکن پیس و پائے کی جب بات ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ وہی ہے جو اتنے سال سے 10%۔ اب شبر زیدی صاحب جو ہے تشریف لائے ہیں، وہ ایسے موقع پہ آئے ہیں جب کہ ریونیو شارٹ فال کئی 100 ارب روپے تک پہنچ چکا ہوا اور ہسٹورک ہے پاکستان میں۔ اس کو کس طرح فکس کیا جائے گا؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ملک جس کے بیچ میں 20 کروڑ لوگ ہوں، 22 کروڑ 21 کروڑ 22 کروڑ لوگ ہوں، اور وہاں صرف 1.5 لاکھ بندہ ٹیکس دے، یہ تو بہت ظلم ہے۔ تو پہلے تو آسان ان کا جو لو ہینگنگ فروٹ یہ ہے ان کے لیے کہ وہ ٹیکنالوجی کو یوز کریں، دوسرے طریقے یوز کریں۔ اندھوں کو بھی پتا کون لوگ ٹیکس نہیں دیتے، تو پہلے تو ٹیکس بیس کو بڑھائیں اور یہ کم از کم 10 ملین ٹیکس پیئر تک لے کے جائیں اگلے 5 سال میں۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسرا، ہماری جو یہ ایک قسم سے لابیز بنی ہوئی ہیں، یہ بلیک ہولز ہیں، جس کے بیچ میں ریئل اسٹیٹ ایک بلیک ہول ہے، جس کے بیچ میں آپ کا ایگریکلچر دوسرا بلیک ہول ہے،
ابھی ہم نے جاتے جاتے نواز شریف کی حکومت نے ایک اور بلیک ہول کریٹ کر دیا کہ ₹1,00,000 انکم اگر مہینے کی ہے اس پہ ٹیکس نہیں. ارے بھائی ₹1,00,000 پہ اگر ٹیکس وہ نہیں دیتا, کیا وہ سڑکیں استعمال نہیں کرتا, کیا سیکیورٹی استعمال نہیں کرتا؟ تو ان کو کیوں آپ یہ بلیک ہولز آپ بند کریں. تو اس کے اوپر تیسری چیز جو آپ کی بہت بڑی ہے وہ ہے کہ آپ کا جو کسٹمز ہے, جہاں جو انڈر انوائسنگ ہوتی ہے, لمبی انڈر انوائسنگ. مجھے اس دن کوئی آدمی بتا رہا تھا کہ یہ چائنا سے جو امپورٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر کم از کم $6 سے $8 بلین جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, اور وہ دبئی ادھر سے جا کے پیمنٹس ہو جاتی ہیں. اس پہ کوئی 30-35% اوور آل ٹیکس ہوتا ہے, سیلز ٹیکس وغیرہ. وہ $450 ارب ہے یار. یہ چیزیں کرنی ہے. شبر کو پتا ہی ہے چیزیں کرنے کا. انشاءاللہ میرے خیال میں وہ کرے گا, بیکاز وہ ایک پروفیشنل ہے. ترین صاحب, آپ نے پولیٹیکل کی بات کی تھی, لیکن IMF کے پیکج کے بعد پولیٹیکل پریشر جو گورنمنٹ پہ آئے گا, اور پھر موجودہ جو حکومتی جماعت ہے اس کی سیاسی تجربہ کاری بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, آپ نہیں سمجھتے مزید بوکھلا جائے گی یہ گورنمنٹ, وزراء اس کے بوکھلا جائیں گے؟ میں پولیٹیشین نہیں یار فیصل, مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہینڈل کریں گے, لیکن پرسیویرنس تو یار عمران خان میں بہت ہے. آئی تھنک ہی از اے فائٹر, تو فائٹ تو کرنا پڑے گا ان کو, اور اپوزیشن کو بھی یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اس وقت میں اگر ہوتے تو کیا وہ اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کرتے. تو میرے خیال میں ایک نیشنلزم یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک آبجیکٹیوٹی لانی پڑے گی. شوکت صاحب, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے جو کئی ڈیکیڈ سے چلا آ رہا ہے. یہ 22واں IMF پیکج اس میں ہم جا رہے ہیں, تو دیر از سم تھنگ بیسیکلی رانگ ود دی اکنامک اسٹرکچر آف پاکستان, یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ ڈھانچہ جو ہے ہمارا اقتصادی, تو اس کو کس طرح فکس کیا جا سکتا ہے؟ ایک حکومت تو نہیں کر سکتی نا اس کو. یقین جی, پہلی تو بات, سب سے بڑی جو بات ہے نظامی صاحب, میں بار بار سب کو کہتا ہوں, اس حکومت کو بھی کہہ چکا ہوں, پچھلی کو حکومت کو کہہ چکا ہوں, کہ آپ پیچھے ذرا ہٹ جائیں, پیچھے 2 قدم پیچھے ہٹیں اور کہیں کہ پاکستان کب بہترین گروتھ کر رہا تھا, اور اس وقت کیا پاکستان میں تھا جو ہم آج نہیں کر رہے. ہم 60s کے بیچ میں we were one of the most rapidly progressing economy in the world, اور اس میں ایک چیز بہت بڑی تھی, اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس ہمارا پلاننگ کمیشن تھا جس میں بڑے بڑے جید لوگ ہوتے تھے, اور وہ پہلے پلان کرتے تھے کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے, کن چیزوں میں ہم نے انویسٹ کرنا ہے. اور وہ ہم نے, جب بھٹو صاحب آئے انہوں نے اس کو ڈسبینڈ کر دیا. اب ہمارا پلاننگ کمیشن جو ہے وہ پروجیکٹس کنسیو کرتا ہے اور امپلیمنٹ کرتا ہے. تو پہلے تو آپ کم از کم اپنا جو ہے روڈ میپ تو بنائیں نا یار. جو پرابلمز آپ کے ہیں اس کو کم از کم دیکھیں تو صحیح, یہ پرابلم ہو کیوں رہے ہیں, یہ فسکل جو آپ کا جو ریونیو کیوں اکٹھا نہیں ہو رہا, ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں, یہ سیونگز کا گیپ کیوں ہے. جی صحیح ہے. تو یہ کرنے کے لیے صرف حکومت نہیں, میری بات ذرا 1 منٹ اور سن لیں. جی اس میں صرف حکومت نہیں, اس میں حکومت اس کو لیڈ کرے گی, لیکن سارے جو آپ کو جو ہے اس میں ڈائسپورا ہے پاکستان کا, آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو بیچ میں لے کے آئیں, پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں, حکومتی اداروں کو لے کے آئیں, اور کہیں یار یہ چیزوں پہ ذرا بیٹھ کے ہم سوچ سمجھ کے پلان بنائیں. کیا وجہ ہے کہ ساؤتھ کوریا جو ہمارا ہی پلان لے کے گئی تھی اور انہوں نے چائے بالز بنائے تھے, آج ان کا پر کیپٹا انکم ہے $28,000, اور ہم ابھی بھی $1,400 پہ بیٹھے ہوئے. تو ہمیں یہ چاہیے پلاننگ ٹھیک کریں پہلے, اور آل انکلوسیو پلاننگ کریں, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں روتھلیس. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پولیٹیکل پارٹی ہوں تو میری یہ جو ہے میرا الیکٹوریٹ ہے, اس کو تو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, وچ مینز ایگریکلچرس کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, دوسری پارٹی ہے کہتی میں ٹریڈرز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا شوکت صاحب, یہ تو ساری باتیں درست ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن ہو تو نہیں رہا نا. اور ایک ایسی صورتحال ہے جس میں پاکستان جو ہے لاگ جیم میں پھنسا ہوا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پرائیویٹ سیکٹر وغیرہ, اب یہ ہر حکومت جو ہے یہ کرتی ہے
کہ فائنانس منسٹر کے ساتھ ایک نتھی کر دیتی ہے اکنامک ایڈوائزری کونسل یا بورڈ جو بھی نام لے لے. ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ میں آج تک سمجھ سکا وہی جو ماہرین ہے سو کالڈ ہر حکومت کے ساتھ وہی لوگ بورڈ میں آ جاتے ہیں. دیکھیے جی، میں نے یہ شروع کیا تھا جب میں کم از کم میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں. میں نے تو اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک بہت کم عقل آدمی ہوں, مجھے شاید اتنا پتہ نہیں ہے. تو میں چیدہ لوگ لے کے آیا تھا, انڈسٹری سے لے کے آیا تھا, اکانومسٹ لے کے آیا تھا, سوشل سائنٹسٹ لے کے آیا تھا, ایگریکلچرسٹ لے کے آیا تھا جس میں جہانگیر ترین صاحب بھی تھے. ان لوگوں کو لے کے آیا تھا اور ان کو ہماری جو منسٹریز تھیں میں نے ان کو ان کے سامنے بٹھا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو دیکھیں, سمجھیں اور امپلیمنٹ کریں اور پھر جواب دیں ان کو. تو اس کو فال کر دیا تھا. ہر 2 ہفتے کے بعد ہم ملتے تھے اور یہ ایڈوائزری بورڈ تھا, اس کی بات سنی جاتی تھی. میں اس کا چیئرمین نہیں تھا, حفیظ پاشا صاحب اس کے چیئرمین تھے اور وہ لیڈ کرتے تھے اور اس کو ہم نے فعال بنایا. اور لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ایڈوائزری بورڈ تھا, کیونکہ ادھر اس وقت ان کی سے اس میں سنی جاتی تھی اور اس میں عمل ہوتا تھا, وہ تو ایک قسم کا ایڈوائزری بورڈ تھا. بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک قسم کا فیشن بن گیا. تو میرے خیال میں فیشن کے طور پہ تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا آل انکلوسیو اگر پلاننگ اور اس میں وہ چاہیے ہماری امپلیمنٹیشن, تو اس میں یہ چند جو لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے ایریاز کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو اگر لایا جائے اور ان کی بات سنی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شوکت صاحب آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں. شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب, ایک سجیشن ان کی کہ ایک چارٹرڈ آف اکانومی بنایا جائے, ترتیب دیا جائے, لیکن سوال یہ ہے کہ اکانومی پہ اگر اپوزیشن اتفاق کر لے گی حکومت کے ساتھ تو پھر سیاست کس پہ کرے گی؟ ایک بریک کے بعد اسی سے متعلق بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین ایف بی آر نے. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زیدی صاحب بہت شکریہ آپ کا. زیدی صاحب, اداروں میں موسٹ ان فرینڈلی سسٹم اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ ایف بی آر ہے. اس کے سائز سے بھی لوگ دور بھاگتے ہیں. اتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے, مبارکباد بھی قبول کیجئے, لیکن اس چیلنج سے کیسے نمٹا جائے گا؟ دیکھیں, میرا بالکل ایک صحیح آپ کا تجزیہ ہے کہ ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. اس میں ایف بی آر بھی شامل ہے اور باقی ڈپارٹمنٹ شامل ہیں اور عام آدمی کے اندر. تو پہلا رول تو یہ ہونا چاہیے میرا ایز اے چیئرمین ایف بی آر کہ وہ جو ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے اس کو کسی طرح بریچ کیا جائے. اور اس کی وجوہات مختلف ہیں جو ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے, اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بریچ کرنے کے میں مختلف طریقے اپناؤں گا. میں نے ایک آلریڈی اپنا لیا ہے. میں نے بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کے رائٹ کو کم کر دیا ہے. دیکھیے, جو خوف ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے کہ میرے خلاف کیا ایکشن ہوگا. تو وہ جو آربیٹری ایکشن ہوتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ فریز کر دیں بغیر اس کو بتائے ہوئے, وہ میں نے ختم کیا ہے. کہ میں نہیں, آپ رائٹ رکھتے ہیں مگر آپ پوچھ کے مجھے بتائیں کہ میری ڈیمانڈ ہے, مجھے بلا لیں, عزت سے بٹھائیں, بتائیں کہ یہ میری ڈیمانڈ ہے, پھر مجھے آپ زیدی صاحب. السلام علیکم. عارف نظامی, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اچھا زیدی صاحب, یہ تو خیر سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور آپ نے یہ چیلنج جو ہے یو ہیو بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے اس کو قبول کر لیا. ایک تو کرنٹ چیلنج ہے کہ اس سال میں یعنی جو جس وجہ سے شاید آپ تشریف لائے ہیں کہ وہ پہلے والے جو سیٹ اپ تھا اس میں وہ نہیں ہو سکا, کہ کہتے ہیں کہ تقریباً 400 ارب تک ٹیکس کی کلیکشن میں ریونیو شارٹ فال میں کمی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ کہا, یہ جو آپ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں اور آپ کی ڈیڈکشن ہوئی ہے تو خود ایف بی آر کے اندر کچھ 22 اور 21 گریڈ کے افسران جو ہیں وہ اس پہ خوش نہیں ہیں. تو آپ کے لیے ایک چیلنج تو یہ ہے, بنیادی طور پر تو کام ہی آپ کا جاب ڈسکرپشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کس طرح اپنی ٹیم کو آن بورڈ لیتے ہیں. دیکھیے, میں دونوں بات میں جواب دے دوں. دیکھیے, سوال یہ ہے کہ جو پہلے والے بات کی ہے آپ نے کہ ہمارا جو شارٹ فال ہے وہ شارٹ فال, میں پہلے تو اپنی پوزیشن واضح کروں گا کہ ایکچولی ہماری پوزیشن کیا ہے ایک بیٹھ کے, اور وہ کسی ایک ذات کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ایک سسٹم
میں ایرر ہے، ایک ہمارے نظام میں ٹیکس کلیکشن کے اندر لاسٹسٹی نہیں ہے، اس وجہ سے شارٹ فال ہے اور اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے. اسی لیے میں آیا ہوں یہاں پہ، اسی لیے میں لایا اپنی جو ساری زندگی، ذاتی زندگی اور اپنی فائنینشیل زندگی کو قربان کر کے میں آیا ہوں یہاں جی پہ. بالکل، یقیناً یہ بڑا قابل ستائش ہے. تو وہ میں دوسری بات، آپ کی جو دوسرا سوال ہے آپ کا ریگارڈنگ دی جو آفیسرس ہیں، میں نے ان سے میٹنگ بھی کی تھی ہر لحاظ جو میرے پاس اویلیبل تھے، کیونکہ میں اسلام آباد میں تھا. تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ جی صرف یہ سمجھیں کہ میں چیئرمین ایف بی آر نہیں ہوں، بلکہ میں ایک ٹیم ہے ہماری، اور آپ سب ٹیم کے پلیئر ہیں، چاہے وہ ایف بی آر کا چپراسی ہو یا ایف بی آر کا چیئرمین ہو، وہ ٹیم کا ممبر ہے اور وہ ہم ایز اے ٹیم کام کریں گے. اور اگر جو بھی کسی کا اور اگر گریوینس ہے وہ اس کا وہ مسئلہ میری ذات سے نہیں ہے، وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کا یا اس کا لیگل ایشو، وہ اس کو دیکھیں گے، وہ ان کا رائٹ ہے، میں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا. اچھا شبر صاحب، ایک اور جو اگرچہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا کہ جی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ ہے کہ جی آپ پہلے انہی لوگوں کو، جب آپ کی وہاں آپ پارٹنر تھے تو ان لوگوں کو ڈیل کرتے تھے، تو اب انہی لوگوں سے آپ کو ٹیکس وصول کرنا ہے. یہ کہاں تک جائز ہے کرٹیسزم؟ دیکھیے دو باتیں. پہلے بات ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، تو جو اٹارنی جنرل آف پاکستان اپائنٹ ہوتا ہے وہ پہلے وکیل ہوتا ہے. جو منسٹر آف لا ہمارا ہے بالکل صحیح ہے. سب سے بڑا وکیل ہے. تو اب جو جناب فاروق نصیر صاحب ہیں پاکستان، شاید اس سے بڑا لا میں کوئی نام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی وکیل نہیں تھا پاکستان میں. آج منسٹر آف لا ہے، تو میں تو اس کو سمجھتا نہیں ہوں. اور میں نے اپنے تمام رشتے اس فرم سے ختم کر دیے، جو کہ میرے لیے بہت بڑی ذاتی فائنینشیل لاس سے زیادہ میرا ایک بڑا ریلیشن تھا اس فرم کے ساتھ. میں نے اس کے ساتھ 40 سال گرو کیا تھا، میں نے اس فرم کو بنایا تھا، سب کچھ کیا تھا. تو میں نے اس کے ملک کے لیے اس کو ختم کر دیا ہے. تو اب کانفلکٹ کا جو سوال ہے، لیٹ دا پیپل ٹاک، جو بات کریں ان کا رائٹ. ہاں نہیں، وہ نیگیٹیویٹی تو ہمارے ہاں ایک کلچر بھی بن چکا ہوا ہے. تو زیدی صاحب آپ کے لیے دو پرابلم ہیں. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فائر فائٹنگ ہے کہ ایسے وقت میں ہیں جب کہ یہ فائنینشیل ایئر تقریباً ختم ہو چکا ہوا ہے، نیا بجٹ آ رہا ہے، آپ کو یہ کوئی ایسی چیزیں کرنی ہے کہ ریونیو بڑھے. ایک کوئی لانگ ٹرم، جیسے آپ نے خود کہا، کوئی ریفارم پیکج جو ہے لانا پڑے گا، ٹیکسیشن ریفارم، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھا کے، ٹیکس بیس کے علاوہ جو ٹیکس نہیں دیتے لوگ ان سے ٹیکس لینے کے لیے. اور آپ نے خود ہی اچھا اقدام لیا کہ کوئرشن سے کام نہیں چلے گا. تو اس بارے میں آپ کوئی پالیسی پیپر وغیرہ لا رہے ہیں یا کنسلٹ کر کے کچھ لائیں گے، کیا کریں گے؟ پالیسی پیپر لاؤں گا میں. ایک پالیسی پیپر میرا ارادہ ہے، ایک شارٹ ٹرم، ایک میڈیم ٹرم اور ایک لانگ ٹرم. میں پاکستان کو 2050 کے لیے دیکھ رہا ہوں، آنے والی نسلوں کے لیے دیکھنا چاہیے ہمیں. ہم لوگ اپنی زندگیوں کے بہت اچھے دور گزار رہے ہیں، اور اب ہماری آنے والی نسلوں میں دو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ لوگ پاکستان کی عزت کریں، پاکستان کے روپے کی عزت ہو، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہو. اور دوسری بات، میں آج آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، کہیں اور بھی کہی تھی، کہ ایک بڑی عام شکایت ہے کہ پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے. یہی آپ ہر آدمی کہہ رہے ہیں نا جی، کاروبار کرنا. جی میں کسی اور پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں صحیح کاروبار کرنا مشکل ہے، خراب کاروبار کرنا بہت آسان ہے. دیکھیں، یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار کریں اور اس سسٹم میں کاروبار کریں کہ آپ ڈاکومنٹ بھی کریں اور ٹیکس بھی کریں اور ٹیکس بھی دیں، تو پھر پاکستان میں کاروبار مشکل ہو جاتا ہے. اور ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت اچھی ہے، اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں تو بہت اچھا کام چل رہا ہے آپ کا. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ہمیں اس سینس میں دیکھنا ہے. اب مجھے وہ لوگ جن کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وداؤٹ ڈاکومنٹیشن، اس کو مشکل بنانا ہے، اور جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے ود ڈاکومنٹیشن، اس کو آسان بنانا ہے. یہ بنیادی فلسفہ ہے جس پہ میں کام کرنے کی ارادہ رکھتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا زیدی صاحب، ایک اور بہت بڑی کنفیوژن کہ ہم انفارمل اکانومی کو بلیک اکانومی گردان رہے ہوتے ہیں، یہ کانسیپٹ کس حد تک آپ کلیئر کریں گے؟ اور دوسرا، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ایک بڑا ہرڈل اٹ سیلف ایف بی آر، اس کو گردانا جاتا ہے، دیگر جو مسائل ہیں ان کو چھوڑ کے. یہ دو چیلنجز، ان کے لیے کوئی پالیسی ابھی سر دست ہے؟ دیکھیے، میں نے کوئی 10-12-15 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ اکنومی جو ہوتی ہے اس کے 4 رنگ ہوتے ہیں. ایک وائٹ اکنومی ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ بھی ہے اور کاروبار بھی لیگل ہے.
ایک ہوتی ہے بلیک اکنامی جس میں کاروبار بھی انلیگل ہے، جیسے اسمگلنگ ہے یا ڈرگز ہے، یہ ہوتی ہے بلیک اکنامی۔ اس کے علاوہ دو رنگ اور بھی ہیں، ایک رنگ ہوتی ہے گرین اکنامی۔ گرین اکنامی مطلب ہوتا ہے کہ جو انکم ٹیکسیبل ہے مگر ہم نے اپنے معاشی مفاد کے تحت اس کو ایگزام کیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل اس وقت IPP ایگزام تھے، اور چیزیں ایگزام تھے، فار ایگزامپل اس زمانے میں ایگریکلچر ایگزام تھا، تو گرین اکنامی ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے گرے اکنامی۔ گرے اکنامی مطلب یہ کہ کاروبار جائز ہے، وہ آدمی وہ کاروبار کر رہا ہے جو جائز کاروبار ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، کاروبار جائز ہے، وہ کوئی مطلب سامان وہ نہیں بیچ رہا مگر وہ ٹیکس نہیں دے رہا۔ تو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ بلیک تو بلیک ہے، بلیک کے بارے میں تو کوئی سیکنڈ ویو ہے ہی نہیں، بلیک کو تو ہمیں ویسے ہی ختم ہے۔ ہمارا مسئلہ گرے اکنامی کا ہے، اور پاکستان میں گرے اکنامی کی تعداد بہت بڑی ہو گئی ہے۔ اب اگر گرے اکنامی کو ہم ٹیکس کر سکے یا ہم اس کو سسٹم میں لا سکے تو وہی ہماری کامیابی ہوگی، اور یہ لانگ ٹرم مسئلہ ہے۔ اچھا زیدی صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ جی پلیز اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گرے اکنامی ہے اس میں ہمیں دیکھیں، جو آدمی پیسے کماتا ہے گرے اکنامی کے، وہ کہیں نہ کہیں پاک تو کرتا ہے نا اس کو، وہ کہیں کیش کب تک رکھے گا؟ وہ کسی دکان بنائے گا، کوئی پراپرٹی خریدے گا، کوئی گاڑی خریدے گا، وہ باہر لے کے جائے گا۔ تو ہمیں جو پارکنگ لاٹ ہے نا گرے اکنامی کی ان ٹیکس منی کے، ان کو بھی گریجولی ختم کرتے جانا ہے۔ دیکھیں پہلے تو کمانا ہے، کما دیا اس نے، ہمارے سسٹم میں نہیں آیا، نکل گیا، بچ گیا، کہیں سے چلا گیا، وہ پہلا پارٹ ہو گیا۔ زیدی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا، گرے وائٹ اور گرین اکانومی جو ہے، جو فورن انویسٹرز ہے وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں ٹیکس رجیم بڑا اوپریسو ہے ایک، اور جو لوکل انویسٹر ہے وہ نیب سے بڑا تنگ ہے۔ تو آپ کو تو یہ ساری انوائرمنٹ کو بھی کلین اپ کرنا پڑے گا، خاص طور پہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ٹیکس رجیم لانے کے بارے میں سوچا آپ نے؟ دیکھیے دو باتیں میں کر دوں۔ پہلی والی بات فورن انویسٹمنٹ والی بات میں کروں۔ فورن انویسٹمنٹ والا دو باتیں کہتا ہے، کیونکہ میری ساری زندگی اسی سے اس میں گزری ہے۔ فورن انویسٹمنٹ والا یہ نہیں کہتا کہ جو قانون ہے وہ اپریسو ہے، وہ کہتا ہے قانون کا عمل درآمد اپریسو ہے۔ ہم رائٹ نظامی صاحب؟ جی بالکل۔ جو پاکستان کا قانون ہے اس وقت ٹیکسیشن کا، وہ بالکل انٹرنیشنل سسٹم پر آیا ہوا ہے، مگر اس میں ہوتا یہ وہ ناکام اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے ایک ایسا کاروبار کھڑا ہوتا ہے جو ٹیکس میں نہیں ہے، تو اس کا کاروبار ان کمپیٹیٹو ہو جاتا ہے، وہ کاروبار کر نہیں پاتا ہے۔ وہ اس سینس میں اس کو اپریسو کہتا ہے، اور وہ جائز ہے، اس میں اس کا کہنا جائز ہے۔ تو ہمیں قانون میں تبدیلی سے زیادہ سسٹم میں تبدیلی کرنی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ نہیں، دوسرا میرا یہ تھا کہ جو نیب کا جو خوف ہے انویسٹر پہ لانے میں، اور یہ ٹیکس کے معاملات میں تو نیب شاید باہر ہوگا اس سے بالکل، تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس ہو اس میں۔ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے۔ میں ناؤ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ایز اے چیئرمین FBR، یہ میرا رول نہیں ہے، مگر میں نے ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ایز اے کامن مین کہ جو بزنس کے جو اگر ٹیکس ایویژن ہے تو یہ FBR کے قوانین کا کام ہے۔ اس کو نیب از بیسیکلی پبلک منی کا ادارہ ہے، اور اس کا پورا رائٹ ہے کہ وہ اس پہ کام کرے اور اس کو آگے بڑھائے۔ اور یہ ماحول اس ماحول میں ایک ہمیں جو اس کو امپروو کرنا پڑے گا، اور اس میں کمیونیکیشن اور اس کو بہتر کرنا پڑے گا۔ بزنس مینوں کے دماغ میں کوئی ان نیسری خوف ہے یا خوف پیدا ہو گیا ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ اس کو درمیان میں ایک بفر بن کے ان کو سمجھایا جا سکے، کیونکہ میں بزنس مین کی زبان کو شاید بہتر سمجھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ جی نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔